بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 161 اور آج اس کی تیسری قسط ہے۔ ہیڈنگ ہے ابو طالب کو قریش کی دھمکی۔ ناظرین، کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کا مین سبجیکٹ چل رہا ہے اور یہ کتاب ہے سیرت النبی کی اور پیج ہے 139۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب کا ٹائٹل الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ ہے کتاب جس سے ہم آپ کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ ابو طالب کو قریش کی دھمکی، یہ ہے ہیڈنگ وی لاگ نمبر 161 اور آج کی تیسری قسط ہے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور بولے، ابو طالب، آپ ہمارے اندر سن و شرف اور اعزاز کے مالک ہیں۔ ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یاد رکھیں، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے اباؤ اجداد کو گالیاں دی جائیں، ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جائے اور ہمارے خداؤں کی عیب و چینی کی جائے۔ آپ روک دیجئے ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا اور انہوں نے حضور اکرم کو بلا کر کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ رہے تھے اور کہہ کر چلے گئے۔ اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو، آپ مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب آپ کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ بھی آپ کی مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں، اس لیے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اس راہ میں فنا ہو جاؤں تو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں تو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کے بعد آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، آپ رو پڑے اور اٹھ گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے تو کہا، بھتیجے، جاؤ، جو چاہو کرو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہ اشعار کہے، بھتیجے، جاؤ، جو چاہو کرو، جو چاہو کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ اور یہ اشعار کہ واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسدا فی التراب دفینا فاصدع بامرک ما علیک غصاۃ وشرر وقر بذلک منک عیونا۔ بخدا وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں۔ تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی قدغن نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ اس کو رپیٹ کرتا ہوں، بخدا وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے،
یہاں تک کہ میں مر نہ جاؤں، مٹی میں دفن نہ کر دیا جاؤں، تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی قدغن نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ مختصر یہ کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہارا بال کوئی بھیگا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا تیسرا ولاگ۔ نیکسٹ ولاگ ہوگا 162 اور نیکسٹ جو قسط ہوگی وہ ہماری چوتھی۔ یہ قسط ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ بروز محشر شفیع امت پیاس سب کی بجھا رہے ہیں، حبیب رب کی ہوئی ہے آمد، ادب سے اٹھ کر سلام بھیجو، سحر کی بھینی فضا میں روئے امی یہ نغمہ سنا رہے ہیں، جلا کے دل میں چراغ الفت، مٹاؤ نفرت مٹاؤ ظلمت، یہی تو عرب و عجم کے آقا شروع سے ہم کو بتا رہے ہیں۔